السلام علیکم ناظرین۔ تو جو میں نے قصہ آپ کو بتایا، میرا بتانے کا یہی مطلب تھا کہ سوچے جس شخص کو جو تکلیف ہو رہی تھی اور اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اچھا اسے دو چیز پتہ چلتی ہے ہم کو۔ ایک تو جو زخم تھا وہاں جانے کے بعد وہ بھول گئے کہ ان کو کچھ زخم ہوا تھا پیروں پہ، اللہ نے ان کو ایک دم بھلا دیا ان کی تکلیف اور ان کا درد، جس کی وجہ سے ان کا دھیان جو ہے وہ اپنے درد پہ نہ رہ کر انہوں نے پورے دل سے اور اپنے دماغ سے شدت سے انہوں نے عبادت کری، وہاں پہ اللہ کی طواف کیا، اور اس کے اور جو پانی جو انہوں نے اس آب زمزم کے پانی کا جو ذکر سنا تھا، دل میں کہیں نہ کہیں ان کی وہ نیت تھی کہ میں اس پانی سے اگر اپنے پیر پہ میں وضو کر رہا ہوں یا میں ڈال رہا ہوں تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیں۔ تو پھر انہوں نے آ کے اپنے ایکسپیرینس بتائے، اور الحمدللہ یہ چیزیں بتانے کے لیے نہیں، کیونکہ یہ جو انعامات اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انعامات ہمیں وہاں سے ملے، یہ سنت ہے ہماری۔ تو اگر ایک سے زائد بیماریاں جو آپ کو پریشان کرتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ دوائیاں آپ پہ اثر نہیں ہو رہی ہے یا نسخے آپ پہ اثر نہیں ہو رہے، تو میں یہی کہوں گی کہ آپ ان سب چیز کو ایک طرف رکھ کے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جن کا ذکر کیا ہے حدیثوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو استعمال کیا ہے اور لوگوں کو اس کو استعمال کرنے کے لیے فرمایا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو بہت دونوں ہاتھوں سے پکڑ لینی چاہیے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، تو عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز تھی، اور یہ سچی کہانی ہے، اور جب بھی کوئی چیز انسان پہ اثر کرتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی دوائیاں بھی ہو یا نسخے ہو اور نبوی نسخے ہو، تو لوگوں کو یہ شیئر کرنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ کیا پتہ کہ کون سی نسخے کس پہ کون سی اثر کر جائے، تو اس بات کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو آب زمزم کا پانی ہر اس شخص کے لیے جن کو لگتا ہے کہ ایک سے زائد بیماری ہے، چاہے وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہو، ہارٹ کے ساتھ ساتھ اگر ان کی کڈنی میں پریشانی ہو یا کولیسٹرول ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے روزانہ کے استعمال میں آب زمزم کا استعمال رکھنا چاہیے، روزانہ اس کا استعمال کرے، روزانہ اس کو پیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسواک کا استعمال کیجیے آپ اس میں بھی بہت شفا ہے۔ تو ان چیزوں کا استعمال ہمیں شروع کر دینا چاہیے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا کہا ہے، اور انشاءاللہ اس کے استعمال سے اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری طبیعت کو بہت بہتر کرے گا۔ تو ہم اپنے سوالوں پہ آتے ہیں۔ لاسٹ ہفتوں کے کچھ سوال میرے رہ گئے تھے، انشاءاللہ پہلے میں ان پہ جاؤں گی، پھر جو ہمارے سوالات آج کے پروگرام میں آئے ہیں انشاءاللہ پھر میں ان کو شامل کروں گی۔ جو ہمارے ایک کسی بہن نے ہم سے پوچھا تھا کہ ان کو آرتھرائٹس بھی ہے اور تھائرائڈ کی پرابلم ہے، ابھی بہت زیادہ ہو گئی ہے تھائرائڈ کی پرابلم۔ کچھ سالوں پہلے تو نام بھی نہیں پتہ تھا کہ تھائرائڈ بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، لیکن ابھی ان 10 12 سالوں میں اتنا اس میں اضافہ ہوا ہے کہ ہر دوسرے انسان کو جب ہم بات کرتے ہیں، اچھا یہ مرد حضرات کو بھی ہوتی ہے، عورتوں میں بھی پائی جا رہی ہے، تو یہ اتنی زیادہ ہے۔ تو ہر بیماری کا علاج اگر ہم شروع کرنے سے بات کریں تو سب سے پہلے ہم یہی کہیں گے کہ جو ہم کھاتے ہیں ہم اس کو کنٹرول کریں، کیا ہم کھا رہے ہیں، کیا ہمارے غذاؤں میں ہیلدی چیزیں آ رہی ہے، جو فریش چیزیں جو ہوتی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے گوشت وغیرہ ہم وہی بولتے ہیں کہ ہم بس وہی کھانا پینا بند کر دیں یا کٹ ڈاؤن کریں۔ آپ روزانہ اگر کھا رہے ہو تو اس کو 1 2 وقت کے لیے اس کو ہفتے میں 1 2 بار اس کا استعمال کریں، کیونکہ دیکھیے وہ بھی اصلی نہیں، تازہ نہیں آ رہی ہے مجھے لگتا ہے، کیونکہ جانوروں پہ بھی مشین وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی انجیکشن وغیرہ لگایا جاتا ہے، تو وہ بھی اب پہلے جیسے اس میں کوئی بھی اتنی غذا نہیں ہوتی ہے جتنی غذائیت اس میں پہلے ہوا کرتی تھی، اب اس میں نہیں ہوتی ہے، تو اس کو کم کریں۔ اچھا تھائرائڈ والوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ ایش گارڈ جو ہوتا ہے، دودھیے کی شکل کا ہوتا ہے لیکن یہ گول والا ہوتا ہے، ایش گارڈ ہوتا ہے، تو اس کا استعمال کرے، اس کا جوس اگر آپ بنا کے پیے تو ایش گارڈ
छिलके जो उसके जो वाइट उसके अंदर जो गूदा होता है वाइट वाला बिना बीज और बिना छिलके का वो, और उसमें बहुत खूब सारा हरा धनिया डालें और इसको पीस के इसका जूस बनाएं, उसमें नींबू डालें, थोड़ा सा अदरक भी डालें और उसका इस्तेमाल आप रोज़ाना करें। अच्छा, किसी किसी को भी ऐशगार्ड अगर नहीं मिलता है, मुझे उसका उर्दू का नाम नहीं पता है, पेठा, मेरे ख्याल से पेठा, पेठा जो होता है उसका। अच्छा, ये अगर चीज़ नहीं है दस्तयाब तो आप इसके अलावा लौकी का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे हम दूधिया भी कहते हैं, लौकी, आप उसका जूस बना के पी सकते हो। उसमें हरा धनिया खूब सारा डालें उसमें, और उसमें नींबू का इस्तेमाल करें। ये एक रोज़ाना आपको पीना है इंशाल्लाह। इसके अलावा खाने पीने में बहुत परहेज़ी करें, नॉनवेज बहुत कम कर दें और अपने खाने में सब्ज़ी, तरकारी और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, इससे भी बहुत फ़र्क पड़े। ठंडी चीज़ों से गुरेज़ करें, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों से भी परहेज़ करें, तो इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना। आर्थराइटिस के बारे में तो मैंने हमेशा से कहा है कि अजवाइन का पानी सबसे बेहतरीन है आर्थराइटिस वालों को, दर्द के लिए। जिनको नया नया आर्थराइटिस है वो रोज़ाना 15 दिन तक पिए, और जिनको पुरानी है वो रोज़ाना पीते रहें जब तक उनका ख़त्म ना हो जाए, और जिनका नया नया है वो 15 दिन तक पहले पिए, फिर उसके बाद आप देखिए कि इसका इस्तेमाल आपको कैसा करना है। अच्छा, सर्दी के मौसम में आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उससे क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो जो दूसरे ममालिक वाले जो इस्तेमाल करते हैं हम उसे कहते हैं कि वो कम इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो वो हफ्ते में 2 या 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप इस तरह कर सकते हो। उसके अलावा सौंठ, हल्दी और अजवाइन का पाउडर, आप तीनों का पाउडर बना के आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, पानी में डाल के पी सकते हो इंशाल्लाह। ये भी हर दर्द के लिए बहुत मुफीद होता है। 1 गिलास पानी में हाफ़ टी स्पून इसका इस्तेमाल आप कर सकें। खाने से 1 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे के बाद, आप चाहे सुबह खाएँ, चाहे दोपहर को पिए या रात को पिए, ये आपको तय करना है कि आपको कौन-सा दिन आपको बहुत कौन से दिन में कौन-सा वक़्त आपके लिए बहुत अच्छा हो, तो वो हिसाब से अपने दिन को आप खुद चूज़ करके उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सवाल था मेरा वो उन्होंने कहा था बहन ने कि उनको हेपेटाइटिस है और उनको आर्थराइटिस भी है और शुगर भी है। अच्छा, शुगर है। अच्छा, हेपेटाइटिस वालों को जो हेपेटाइटिस बी उन्होंने कहा है, इन लोगों के लिए सफ़ेद जो मूली होती है, मूली के पत्तों का रस, वो बहुत मुफीद होता है। और ये जिनको गुर्दों की तकलीफ़ होती हैं, उनके लिए भी मूली का इस्तेमाल एज़ अ सैलेड आप उसका इस्तेमाल करें। मूली का जूस और मूली के पत्तों का जूस बहुत मुफीद होता है। इसके अलावा गन्ने का जूस भी आप पी सकते हो, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि आपको शुगर है तो आप शायद गन्ने का जूस ना पिए, लेकिन अगर आप खा सकते हो, गन्ना मिलता है तो आप खा सकते हो, तो एक छोटा-सा पीस अगर आप उसको ऐसे चबा कर अभी खा लें तो भी बहुत मुफीद होता है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। और आर्थराइटिस के लिए मैंने आपसे कहा है कि अजवाइन का पानी वो बहुत मुफीद है, और उसके अलावा काला चना, अलसी और अजवाइन, इनको भी आप मिक्स करके खा सकते हो या भिगा के आप पी सकते हो। तो ये सब आपको एक-एक करके चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ना कि आप एक साथ सब शुरू कर दें, एक साथ करना है। अच्छा, मेरे जो लास्ट वीक का सवाल था, मेरे ख़्याल से ये अज़ीज़ भाई का सवाल है, किसी भाई का सवाल था जो 60 प्लस इन्होंने कहा था, और इनका ओपन हार्ट सर्जरी भी हुआ है, और इन्होंने ये भी कहा था कि इनका दिल बहुत कमज़ोर है, इन्होंने ये कहा था। फिर किडनी की भी इनको बहुत सारी प्रॉब्लम है और कुछ सिस्ट वग़ैरह आई है, इन्होंने इसका ज़िक्र किया था। मतलब इनको इतनी परेशानी है, तो देखिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है आब ज़मज़म का इस्तेमाल करें, बहुत इस्तेमाल करें। जब भी आप पानी पिए उसका इस्तेमाल करें। उसके अलावा आपने पूछा था कि आप कौन सी चीज़ खा सकते हो, कौन सी चीज़ नहीं खा सकते हो। देखिए, आपको एक से ज़ायद चीज़ें हैं, तो कोई चीज़ हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, ज़रूरी नहीं कि जो हार्ट के लिए अच्छी हो वो आपकी किडनी के लिए भी अच्छी हो, या फिर या फिर कोई दिल की कमज़ोरी। अच्छा, दिल की कमज़ोरी की वजह बहुत होती है, या फिर दिल की जो रगें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, या हमारे नसों में वो खून नहीं, दौरान खून जो हमारा है बहुत कम हो जाता है, उस वजह से भी होती है।
تو اس کی جو سمٹمس ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہم کسی ایک بات کو نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دل کی بیماری نہیں ہوتی ہے، ہم ایک دم اچھے ہوتے ہیں ماشاء اللہ، لیکن پھر بھی ہمیں کوئی چیز دیکھ کے، چاہے وہ جوان ہو، بچے ہو یا پھر بزرگ ہو، دل کی دھڑکن اپنے آپ تیز ہو جاتی. کبھی ہم کوئی بات سوچ رہے ہوں اور کوئی بات سامنے ایسی اچانک آ جائے تو ایک دم دل دھڑک اٹھتا ہے. ہر عمر کے لوگوں کو یہ چیز ہوتی ہے. کسی کو بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کو بیماری نہ ہو اس کی وجہ سے بھی. کبھی کبھی دل کا دھڑکنا، جیسے جن کو کوئی بیماری نہیں ہو ان کا دل کا دھڑکنا یہ نارمل ہوتا ہے، کیونکہ کوئی چیز سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں اور وہ چیز ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا دل زوروں سے دھڑکتا ہے. جس چیز کا ہم کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی ہماری ایسی بات یا کوئی راز دوسروں کے سامنے آ جائے گی، تو وہ ڈر، وہ خوف آپ کے دل میں ہوتا ہے، اور وہ جب وہ بات سامنے آ جاتی ہے تو ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. تو ہمارا ڈر جب ہمارا ڈر باہر نکل جاتا ہے کسی کے ذریعے تو ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. تو یہ ایک طرف سے نارمل ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی ذہن کے اندر جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ سورن. ایک کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی بولیے. ہلو. ہیلو، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولیے. میرا نام ہے وحید. جی. میری عمر ہے 80 سال. جی. وہ تو نہیں بولے، آپ بول رہے ہو ٹی وی پہ جو ہے وہ پروگرام نہیں ہو رہا. آپ اپنی آواز سلو کر دیں گے، آپ ٹی وی. وہ تو بول رہی ہے، یہ ٹون پہ بول رہی ہے. ہیلو. چلے. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن میری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے آپ. اچھا، میں بول رہی ہوں نا جی جی. کہ وہ خشکاش والا نسخہ آپ نے بتایا تھا، گھی والا. کون سا نسخہ؟ خشکاش اور گھی ڈال جی جی جی. دودھ میں دردوں کے لیے. جی جی جی. تو وہ کولیسٹرول تو نہیں بڑھتا اس سے؟ کیا نہیں بڑھتا ہے؟ کولیسٹرول. دیکھیے، آپ نے اگر آپ کو کولیسٹرول ہے تو آپ روزانہ نہ پیے اس کو، ہفتے میں 2 بار یا 3 بار بس اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ کچھ نہیں تو ہوگا. آپ کا فون نمبر مل سکتا ہے میری بہن؟ جی، اب اپنا نمبر وہاں چھوڑ دیں، یہ لوگ آپ کا نمبر نوٹ ڈاؤن کر دیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک جزاک ہے، اللہ میری نو بہن، پرابلم. بہت شکریہ. جی جی. ٹھیک ہے. تو دل کی دھڑکن تیز ہونے کے یہ سب وجوہات ہوتے ہیں. اچھا، تو اپنا خوف، اگر ہم اپنے ڈر کو اگر قابو نہیں کریں تو ہماری دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور بیماری کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. تو اس چیز کے لیے بچنے کے لیے اگر آپ سونف اور خشک دھنیا دونوں کو ہم وزن، جیسے آپ نے ایک چھٹانگ وہ لے لیا، دونوں کو لیا، اس کا پاؤڈر بنانا ہے. اچھا، اس میں شکر کا استعمال ہوتا ہے، تو آپ چاہے تو اس کو نہیں بھی استعمال کریں یا آپ ڈال دیں. تو جیسے آپ نے اگر ہم وزن اگر اپنے دھنیا اور جیسے خشک دھنیا اور سونف لیا ہے تو آپ اس کو باریک پیس لے، صاف کر کے پیس لے، اور پھر اس میں آپ کو شکر استعمال کرنا ہے، ہاف کوانٹٹی، اس کے منسبت کم ہو تھوڑا سا. اور اس کا استعمال آپ پانی کے ذریعے، جیسے آپ نے 1 چمچ اس کو کھایا اور پانی پی لیا، جس وقت آپ کو لگ رہی کہ آپ کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے تو یہ پاؤڈر آپ بنا کے رکھ سکتے ہو. شکر ملایا ہوا ہونا چاہیے. یہ شکر آپ کو اسکپ کرنا ہے تو آپ بے شک اسکپ کر سکتے ہو، آپ نہ ڈالیں اس میں. پر میٹھے سے جو ہوتا ہے، ایک اللہ نے ایک عجیب سی خاصیت دی ہے کہ جب ہمیں بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، تو ہمارا دل ہے وہ میٹھا کا کہتا ہے کہ ہم تھوڑا سا میٹھا کھا لیں. اور میٹھا جو سکون دیتا ہے ہم کو، اس کی تو اور ہی بات ہے. تو اس وجہ سے اس میں شکر کا استعمال، اس نسخے میں شکر کا استعمال کیا گیا ہے. تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ جن کو دھڑکن تیز ہوتی ہے ان کے لیے ہے. لیکن جن کو ایک سے زائد بیماری ہے تو ان کو میں کوئی بھی نسخہ دینے سے پہلے یہی کروں گی، جب ہم کوئی نسخہ آپ کو دے تو آپ پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور ایڈوائس لیں، کیونکہ آپ کا اوپن ہارٹ سرجری بھی ہوا ہے اور آپ کو کڈنی بھی پرابلم ہے، آپ کی دل کی، اور آپ نے کہا آپ کا خون بہت زیادہ پتلا ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا دل بہت کمزور ہے.
اس کے لیے آپ جب بھی میں آپ کو نسخہ بتا رہی ہوں، پہلے آپ ڈاکٹر سے ایڈوائس ضرور لیں کہ آپ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے کون سی غذائیت زیادہ اور کم کرنی، کون سا وائٹامن، کون سا پروٹین ان کو کم اور زیادہ کرنا ہے، اور جو بھی اندر کیلشیم وغیرہ جو بھی جسم کے اندر اللہ نے بنائی، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کیا زائد ہو گیا اور کیا کم ہو گیا. تو آپ پلیز ان سے ضرور ایڈوائس لیں. لیکن ان سب چیزوں کے لیے آپ گاجر کا جوس، انار کا جوس کا استعمال آپ کر سکتے ہو، جو دل کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے. اس کے علاوہ انار کی چٹنی، جس میں آپ انار کے دانے اور ادرک اور تھوڑا سا لہسن، اچھا دل کے جن کو دل کی بیماری ہوتی ہے وہ لہسن کا استعمال جب بھی کرے ڈاکٹر سے ایڈوائز کر کے کرے، کیونکہ جو اس میں غذائیت ہوتی ہے وہ بہت کم ہارٹ کے پیشنٹ کو جو ہے ایڈوائز دیا جاتا ہے، جبکہ ہم نسخوں کے لیے کہتے ہیں کہ بہت بہترین ہوتا ہے. لیکن جن کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے وہ یہ چیز کھانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ایڈوائز ضرور لیں. تو آپ انار کا جو ہے چٹنی بنا کے کھا سکتے ہیں، انار اور ادرک کی چٹنی بنا کے کھا سکتے ہو. انار کا جوس بہت بہترین ہوتا ہے، گاجر کا جوس، چقندر کا جوس، یہ سب بہت بہترین ہوتا ہے دل کے لیے. اور اس کے علاوہ جو بھی کڈنی پرابلمس ہے اس کے لیے بھی بہت فرق ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اجوائن کا تیل 1/2 ٹی اسپون اگر آپ پانی میں ڈال کے آپ 2-3 ڈراپ اگر آپ ڈال کے پی لیں ہفتے میں 2 سے 3 بار انشاءاللہ، تو آپ کی یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی. تو آپ پلیز جب بھی کچھ استعمال کریں آپ ڈاکٹر سے ضرور اس کے لیے ایڈوائس لیں، ٹھیک ہے. اور برمنگم سے جنہوں نے مجھے فون کیا تھا انہوں نے بھی سیم سوال دل کے دھڑکن کا کہا تھا، تو میں نے یہ نسخہ سونف اور خشک دھنیا کا میں نے آپ کو بتایا. انشاءاللہ آپ اس کا استعمال کریں. اور کوئی چیز نارمل ہوتی ہے تو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی نارمل لوگوں کو بھی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. اور یاسمین جی کا جو سوال تھا، میں نے ان کا سوال کا جو ہاتھ ٹھنڈا ہوتا ہے، میں نے ان کے سوال کا جواب دیا تھا کہ وہ سرسوں کے تیل کو لگا کے رات کو سویا کرے یا دن میں بھی ان کا استعمال کرے. اور انہوں نے کہا ان کے پیر نیلے ہو جاتے ہیں. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمر کے بعد جب ہم اپنے ہاتھ یا پیروں کو کہیں بھی ٹکا کے بھی رکھتے ہیں یا ہم ایسے بہت وقت تک اگر ایک جگہ بیٹھے رہیں تو ہماری جو نسیں ہیں وہ دب جاتی ہیں. اور ہماری جو اسکن ہے ایک عمر کے بعد ہماری جو اسکن ہے وہ جو سطح ہوتی ہے وہ بہت پتلی ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا کسی بزرگ کی نسیں جو ہے ہمیں نظر آتی ہے کیونکہ ان کا جو اسکن ہے وہ پتلی ہو جاتی ہیں تو وہ ظاہر ہونے لگتی ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب ٹیکا لگا کے بیٹھتے ہیں یا ہم بہت زیادہ کھڑے ہو کے پھر ہم آرام کرتے تو جو ہے وہ نیلا پن پڑ جاتا ہے پیروں میں، کبھی ہاتھوں میں، کبھی بازوؤں میں. تو یہ چیز نارمل ہوتی ہے، اس کا بیماری سے کوئی متعلق نہیں ہوتا ہے زیادہ تر. لیکن اگر کسی جوان کو یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کو نیلے دھبے جسم پہ آ رہے تو انہیں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ یہاں پہ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو 60+ ہو یا 70+ ہو اور جن کی رگیں نظر آتی ہیں زیادہ تر ہاتھوں کی، پیروں کی، تو ان کے لیے نیلا جو پڑنا ہے وہ نارمل ہوتا ہے. رگیں بڑی ہو جاتی ہے جسم کے اندر، پھول جاتی ہے تو وہ نیلی نظر آنے لگتی ہے. تو انشاءاللہ لیکن اگر آپ کو ڈر ہے تو آپ ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں. اگر وہ کہتے ہیں پورا ٹیسٹ کے بعد کہ آپ نارمل ہیں تو انشاءاللہ نہ گھبرائیں، یہ صرف ایک بس وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کو، آپ بے فکر ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں نے 10 والے کا بھی دیا تھا، ٹھیک ہے. چلے آج کے جو سوال تھے میرے سب سے پہلے تھے انہوں نے جو فون کیا تھا مجھے، آج کا میں بتا رہی ہوں، جن کے 42 ایئرس، انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا ہے اور ان کے بازوؤں پر بہت درد ہے. بازو اوپر نہیں ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور طاقت نہیں رہتی ہے، اور شولڈر اور کانوں میں بھی آواز آتی ہے. انہوں نے کہا کانوں میں آواز آتی ہے. چلیں، کانوں میں آواز آنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. یہ جو دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا مجھے آج، کانوں میں آواز آنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. بچوں کو بھی آتی ہے، بڑوں کو بھی آتی ہے، بیچ کے جو عمر والے ہوتے ہیں ان کو بھی آتی ہے، اور جو بزرگ ہیں ان کو بھی آتی. تو کانوں میں آواز آنے کی کوئی عمر نہیں ہے. کانوں میں آواز آنے کی وجہ بہت ساری ہے، لیکن اگر آپ عمر دراز ہو تو یہ نارمل بات ہوتی ہے کہ آپ کے کانوں میں
آوازیں آتی ہے، یا پھر جب گھڑی جب آپ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھڑیوں کی جو سوئیوں کی جو آواز ہے وہ بھی ہمارے کان تک آتی ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی آواز کے لیے اگر آپ سرسوں کا تیل استعمال کریں اپنے کانوں میں، روزانہ 1 سے 2 ڈراپ اپنے کانوں میں ڈالیں، اور ساتھ ساتھ آپ کے ناف کے اندر بھی 2 سے 3 ڈراپ اگر آپ سرسوں کے تیل کا استعمال کریں روزانہ، تو انشاءاللہ آپ کی جو یہ کانوں میں آواز آنے کی جو پریشانی ہے انشاءاللہ وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ نارمل بات ہے، یہ آ جاتی ہے۔ آج کل تو بچے اتنا موبائل یوز کرتے ہیں، ہم ہیڈ فونز جو ہے ہمیشہ اپنے کانوں میں رکھتے ہیں، اور جب وہ ہم نکالتے ہیں تب بھی ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی ایک بیماری ہو جاتی ہے کہ بہت زیادہ ہیڈ فونز کا استعمال کرنا اور ایک دم کانوں سے چپکا کے فون پہ بات کرنا، یہ بہت نقصان ہوتا ہے۔ اور جب ہم ہیڈ فون نکال دیتے ہیں اپنے کانوں سے، ایئر پلگ نکال دیتے ہیں، تو ہمیں پھر آواز آ جاتی ہے۔ نارملی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ان کے سوال کا جواب تھا۔ اچھا، ان کے بیٹے کا جو تھا بازو اوپر نہیں جاتا، دیکھیے ان کے لیے آپ نے کہا یہ ایکسرسائز جاتے ہیں، تو میں نے آپ سے پوچھنا بھول گیا کہ یہ اگر پروٹین شیک وغیرہ پیتے ہیں تو بہت زیادہ، اگر حد سے زیادہ بھی پروٹین شیک کا استعمال آپ کریں، جو بچے آج کل پیتے ہیں جم جانے والے، تو اس سے بھی بہت پریشانی ہوتی ہے، آگے چل کے بھی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا کم کر لے۔ اور ان کے کمر میں جو بیک پین ہوتا ہے، تو بیک پین کی بھی اگر وہ جم جاتے ہیں، اگر کوئی زیادہ وزن چیزیں انہوں نے اٹھا لی ہے یا پھر غلط طریقے سے اگر اٹھا لیے تو بیک پین ہو جاتا ہے۔ آپ نے صحیح کہا، 42 سال یہ کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی، کمی عمر ہوتی ہے، تو اتنی بیک پین کوئی بیماری کی وجہ سے تو نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے بھی اگر آپ چاہتے تو آپ انہیں کیا کریں، میتھی دانہ اور السی یہ دونوں ہم وزن لے کر اس کو پاؤڈر بنا دیں، اور جب بھی وہ پانی کے ساتھ ملا کے پینا چاہے پانی کے ساتھ پیے، یا اسے ایسی بھپارا کر کے پی لیں، تو یہ ان کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ زیرہ اور اجوائن کا پانی ان کو ہفتے میں 3 بار دیا کیجیے، انشاءاللہ جو ان کی اسٹفنس ہے، جو ہاتھ میں جو موومنٹ انہوں نے کہا جو بازو پر اٹھا نہیں سک رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ کھجور اور کھجور اور انجیر دودھ میں پکا کے، جب آپ کھجور اور انجیر کو دودھ میں پکاؤ گے تو وہ ملیدہ جیسا بن جاتا ہے، پھر اس کو مکس کر کے انہیں پلائے، جو ان کو جو طاقت نہیں بن رہی ہے، جو ویکنیس آ رہی ہے، انشاءاللہ یہ بہت حد تک کم ہو جائے گی ان کی، اور یہ ان کے لیے بہت مفید بھی ہوگا، تو انشاءاللہ اس کا استعمال کریں آپ۔ چلے، اور ہمارے ایک بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ کانوں میں ان کو بھی آواز آتی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کی کوئی عمر ہے اور کیا کیا چیز ان کو استعمال کرے، کون کون سے فروٹ استعمال کرنا چاہیے، انہوں نے کہا اس بارے میں کچھ بتائیں۔ کانوں کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی عمر میں ہوتی ہے، اس کے لیے بھی آپ ناف میں تیل کا استعمال کریں سرسوں کا، اور کانوں میں بھی تیل کا استعمال روزانہ کریں۔ اچھا، نہانے کے بعد ہماری غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ نہانے کے بعد ہم اپنے بالوں کو اچھی طرح سے سکھاتے، پر ہم اپنے کانوں سے جو پانی نکالنا بھول جاتے ہیں۔ اکثر نہانے کے بعد پانی کا قطرہ اگر ہمارے کانوں کے اندر رہ جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہوتی، تو کوشش کرے کہ، اور ایک بہت خراب عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کہ نہانے کے بعد وہ برڈز جو ہوتا ہے وہ کان صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا استعمال تھوڑا کم کریں آپ لوگ، کیونکہ بالکل اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ کان صاف کریں۔ پانی بے شک آپ صاف کر سکتے، ٹاول سے کریں آپ، یا ایک کاٹن کے کپڑے سے آپ اگر آپ اپنے کانوں کو صاف کریں، پانی نکال کے جھاڑ دیا کریں، وہی کافی ہے آپ کو، نہ کہ آپ وہ ایئر بڈ کا استعمال کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو گندگی ہے وہ اندر کی طرف ڈھکیل رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اتنی کانوں کی جو پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہم کو ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں یہ جو عادت ہے نہانے کے بعد ایئر بڈ کا استعمال کرنے کا، بالکل نہ کریں اس کا استعمال، اس کے بجائے آپ اپنے کانوں کو پانی کے ذریعے صاف کیا کیجیے۔ اچھا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جو ایسی کون سی چیز یہ کھائے جس کی وجہ سے ان کے جسم میں طاقت رہے، اور کون سی ایسی چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے سب سے بہترین ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، تلبینہ کا استعمال کریں، سب سے بہترین ہے طاقت کے لیے۔ اچھا، یہ جو ہے آپ ہر عمر کے لوگ ہیں جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا مزہ لے سکتے ہو، اور اس میں جو طاقت ہے
اور اس طاقت کو آپ محسوس بھی انشاءاللہ کرو گے۔ تو تلبینہ کا استعمال کر سکتے ہیں جو بارلی سے بنتا ہے۔ اب بارلی کا پاؤڈر مجھے یاد ہے، ہاں یہ چیز بہت گھروں میں استعمال ہوتی ہے پینے کے لیے، الگ الگ نام ہیں اس کے، لیکن جب ہم جب پڑھنا شروع کیے میرے خیال سے کچھ ہی سال پہلے مجھے پتہ چلا کہ اس کو تلبینہ کہتے ہیں اور ہمارے یہ نبی کی سنت ہے۔ تو یہ چیز ہو جاتی کہ لیکن بہت سے گھروں میں ہے، بہت سے جو گھروں میں آج بھی یہ چیز بنتی ہے، گیہوں کو دانوں کو آپ پیس کے اس کو آپ اس میں کبھی شکر کا استعمال کرتے ہیں یا دودھ کے اندر اس کو مکس کر کے ایک ڈرنک جیسا بناتے ہیں، تو یہ چیز کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے۔ تو آپ اس کا استعمال کریں۔ بارلی یہاں پہ ملتی ہے، بہت آسانی سے بارلی ملتی، لیکن آپ گھر میں لا کے اس کو پیس کے پاؤڈر بنا کے فریش دودھ میں ڈال کے اگر آپ ایک پینے کا بنا دے، تلبینہ پانی جیسا ہوتا ہے، اس میں آپ بادام کے تھوڑا پاؤڈر ڈال دیں یا بادام کوٹ کے ڈال دیں، جیسا بھی آپ کو ڈالنا، الائچی آپ ڈال سکتے ہو، تو یہ روزانہ اگر آپ پیے انشاءاللہ تو جو ویکنیس ایک عمر کے بعد جو ہمیں ویکنیس لگتی ہے انشاءاللہ یہ ویکنیس جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے دور کر دے گا۔ اس کے علاوہ جو کھجور کا جو ڈرنک ہوتا ہے وہ بھی بہت طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ کھجور سے ہمارے جسم میں خون بنتا ہے، اور اگر ہمیں آئرن کی تکلیف ہے یا ہمیں انیمک ہے تو ہمیں اس سے بھی چھٹکارا ملتا ہے۔ تو کھجور کا استعمال روزانہ 2 سے 3 کھجور کھانا ہمارے جسم میں طاقت دیتا ہے اور بہت سی بیماریوں کو آنے سے روکتا ہے۔ تو آپ اس کو نبیذ بھی کہا جاتا ہے، جسے رات کو اپنے پانی میں اس کو کھجور بھگا دیا، 2 سے 3 عدد بھگا دیں، صبح کو اٹھ کے اس کو پیس لے یا تو آپ ایسے ہی پی لیں، کیونکہ کچھ کھجور آپ رات بھر اگر بھگاتے ہو پانی میں تو وہ اس طرح نرم سافٹ نہیں ہوتے ہیں، تو گرم پانی میں اگر آپ بھگا کے رکھیں تو وہ سافٹ ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے پانی میں نہیں ہوتے ہیں، اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کوئی کھجور جس کی تاثیر ہی نرم ہو کھجور کی، وہ آپ اگر ٹھنڈے پانی میں بھی رات کو بھگا دیں تو وہ سافٹ ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کھا سکتے ہیں۔ نان ویج چکن مٹن مچھلی یہ کم کر دیں اور اس کے بجائے سبزی ترکاری فروٹس ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ جو غذائیت فروٹس ویجیٹیبلس میں آتی ہے وہ ہر کسی میں نہیں ہوتی ہے، تو اس کا استعمال کریں۔ جن چیزوں میں جیسے ہم ڈرائی فروٹس بہت کھاتے ہیں ایک ایج کے بعد، وہ بہت زیادہ کھانا بھی ایک حد تک ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اسپیشلی جن ڈرائی فروٹ سے تیل نکلتا ہے اس کو ہمیں کم کرنا چاہیے بہت زیادہ، اور اس پہ ہم ایک دم ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آدھا دن کھانا نہیں کھا کے اگر میں نے بادام کھا لیا اور اخروٹ کھا لیا تو مجھے بہت طاقت آئے گی، ایسے بالکل بھی نہیں۔ اس کے بنسبت اگر آپ بہت زیادہ لو فیل کر رہے ہو، کمزور فیل کر رہے ہو، آپ کے جسم میں طاقت نہیں ہے، اس ٹائم پہ اگر آپ ایک بنانا ایک کیلا کھا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ نے اتنے سارے بادام کھا کے بھی وہ طاقت نہیں آتی ہے جو ایک کیلا کھانے پہ آپ کو طاقت آ جاتی ہے، کیونکہ اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے اور یہ طاقت کے لیے بہت وہ ہوتا ہے، تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اور گوشت مچھی سب ایک دم کم نہیں بند نہیں کر سکتے، تو اس کو کم کر دیں، ہفتے میں ایک دن مچھی، دوسرے ہفتے چکن مٹن جو بھی آپ کو کھانا ہے، ہفتے میں ایک ہی بار نان ویج رکھیں اور اپنی صحت کو آپ برقرار انشاءاللہ رکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز چلنا ہے، آپ کو بیٹھنا نہیں ہے۔ اگر جسم میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کسی کا محتاج نہ بنائے نا، ایک ایسے الفاظ ہوتے کہ آپ کو، تو آپ اپنے آپ کو یقین دلائے کہ آپ کر سکتے ہیں ہر چیز، آپ چل سکتے ہیں، آپ پھر سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو روزانہ اس بات کا یقین دلانا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ پیر میں اتنی طاقت دی ہے کہ میں خود اٹھ کے اور اپنا کام خود کرے، سب سے بہتر اپنا کام خود کرے، یہ سنت بھی ہے ہماری، اور جتنا آپ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرو گے انشاءاللہ اتنی محتاجگی آپ کی کم ہوگی، آپ کسی پہ انشاءاللہ ڈیپینڈ نہیں ہوگے، کیونکہ آپ نے اس عمر تک بھی اگر اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے، اور گھر میں چاہے بہو ہو بیٹی ہو بیٹا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنا پانی خود لینے جا رہے ہو کچن سے اور خود پی رہے ہو، تو یقین مانیں انشاءاللہ آپ چلتے پھرتے ہی انشاءاللہ رہیں گے۔ تو اپنے آپ کو منانا اس بات کے لیے کہ دیکھیے دعا تو بہت کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، تو
یہ ایک بات ہونی چاہیے. اور جو بہت زیادہ بیمار ہے ان کو چاہیے کہ وہ صبح شام استغفار کے کلمات ادا کرتے رہیں، کلمات پڑھتے رہیں. اس سے بھی آپ کو آپ کی جو صحت پہ بہت فرق پڑے گا. کیونکہ کہتے جب بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی جانے انجانے کوئی ایسا گناہ ہو جائے. ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں. ہم سوچتے کہ ہم تو کوئی ایسا خراب کام نہیں کرتے ہیں، کوئی حرام کام نہیں کرتے ہیں. تو ایک ایسے ہوتے نا کہ ایک ذہن میں ہمارے ایسی باتیں ہوتی کہ میں تو سب کرتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، میں قرآن ماشاءاللہ پڑھتی ہوں، میں جتنا ہو سکے اچھی باتیں کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو میں تو گنہگار نہیں ہوں. نعوذ باللہ ہم ایسا بھی سوچنے لگتے. بہت غلط بات ہے یہ چیزیں. تو جب بھی آپ بیمار پڑے اور جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا جسم آپ کا ساتھ چھوڑ رہا ہے تو استغفار پڑھنا شروع کر دیں. سورہ یاسین کا روزانہ تلاوت کرنا بھی آپ کو بیماریوں سے بچا سکتا ہے. اور اس بات اور فجر کے بعد جو ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں وہ اور بھی زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو دیکھیے دعا کے ساتھ دوا، کیونکہ جب ایک پیشنٹ جب لاسٹ اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو ڈاکٹر آپ سے آ کے کہتا ہے کہ ہم نے اپنا 100% دیا ہے، جتنا ہم کو کرنا تھا ہم نے اتنی کوشش کری ہے، اب آپ دعا کریں کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک کرے. تو آخر میں آ کے ڈاکٹر ہم کو کہتا ہے کہ آپ ابھی دعا کریں، اوپر والی کی مرضی ہے. لیکن ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جب بھی ہم ایک معمولی سی بخار بھی ہمیں آئے یا سر کا درد ہم کو آئے تو ہم کو سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس اس سر درد میں بھی تو ہی بھلائی دینے والا ہے یا اس میں بھی تو ہی برائی دینے والا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس کی امت ہے ہم جس راہ راست پہ چل رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اگر بیماری ہو رہی ہے تو ہمیں اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ اس میں بھی اللہ نے بھلائی رکھی ہے. ہمیں گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور استغفار پڑھنا چاہیے اور سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے. دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے. تو جو ڈاکٹر آپ کو آخر میں کرنے بولتا ہے یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں سب سے پہلے کرنے کہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو پکڑ کے چلیں اور جو ہمارے لیے بنی ہے چیزیں جس میں قرآن میں جن کا ذکر ہے. ہمارے یہاں ایسے کہ قرآن میں اگر ہم نے ایک الفاظ پڑھ لیے ہیں جس میں کچھ دالوں کا ذکر آیا ہوا ہے اور زیتون کا ذکر آیا ہے، انجیر کا ذکر آیا ہے، تو وہ چیز زیادہ کھائیں. کیونکہ جس چیز کو اللہ نے اپنے قرآن میں اتارا ہے، جس کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک وہ چیزیں پہنچائی ہیں، اور اس چیز کو ہمیں کرنا کتنا فائدہ پہنچائے گا، بس اس چیز کا عقیدہ رکھنا ہے. تو طاقت کے لیے بہت سی چیز اللہ نے بنائی ہیں. اور میں گوشت اور باقی چیزیں اس لیے منع کرتی ہوں کھانے کے لیے کیونکہ سب چیزوں میں ملاوٹ آ گئی ہے، ہر چیزیں میں ملاوٹ آ گئی ہے. لیکن سبزی ترکاری ایک حد تک تھوڑی بہت بچی ہوئی کیونکہ ہم اس کو صاف کرتے ہیں. بہت زیادہ پکا لینے سے اس کے جو فاسد چیزیں ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کا استعمال آپ کریں. اور ہارٹ کے پیشنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے تیل وغیرہ سب چھوڑ دیں. کم سے کم آپ گوشت وغیرہ، چکن یا انڈے کی زردی وغیرہ وہ سب آپ کو کم کرنی ہے اور طاقت کی چیزیں آپ کو کھانی ہیں. دودھ میں آپ یہ ڈال کے تلبینہ بنا کے پی سکتے ہو، نبیذ آپ پانی میں ڈال کے استعمال کر سکتے ہو. تو اس چیز کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے. تو یہ سوال کے جواب میں نے آپ کے دے دیے ہیں. اچھا، مجھے کسی نے پوچھا تھا تلووں میں جلن ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے مجھے وہ سوال بالکل نہیں مل رہا ہے. تو کسی نے کہا تھا کہ تلووں میں بہت جلن ہے. تو تلووں میں جلن کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوکی کا جو تیل ہوتا ہے اس کے استعمال سے تلووں میں جلن جاتی ہے. یہ پہلا نسخہ ہے. دوسرا نسخہ اگر اور تلووں میں جلن ہوتی ہے جن کو ڈائبٹک ہو، کولیسٹرول ہو، بیماریوں کی وجہ سے تلووں پہ جلن ہوتی ہے یا پھر کانٹے جیسے کچھ چبھ رہا ہو، چبھن ہوتی ہے، تو ان کے لیے مہندی لگانا بھی تلووں کے اندر مہندی لگانا بھی بہت حد تک جو ہے آپ کی جلن اور تکلیف کو کم کرتا ہے. اور منہ میں جب چھالے آتے ہیں تو مہندی، لیکن یہاں پہ تو مہندی کا پاؤڈر جو ہوتا ہے وہ بھی پاؤڈر ہوتا ہے. چلے
ہمارا ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہو چلا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔